تو اس کی صفت ہے، اور وہ ثنا کس کی ہو رہی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس معنی میں جب اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت قدیم صفت ہے، وہ فنا ہونے والی نہیں ہے، اس معنی میں ہمارے اور آپ کے محبوب کی صفت اور تعریف فنا ہونے والی نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو چار دانگ عالم میں گونجے گا، ہم کریں یا نہ کریں، لیکن کوئی کرتا ہے اپنی جھولی بڑھنے کے لیے. جس نے زیادہ تعریف کی بڑا خوش نصیب ہے، جس نے کچھ کم کی اس سے کچھ کم ہے. خوش نصیب ہے بارہ حضور کی تعریف، جتنے ایام، جتنے اوقات، جتنے ساعات گزرے، زندگی کا اثاثہ ہے، زندگی کا خلاصہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات. تو اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. سبحان اللہ. بڑی تفصیل ہے اس قرآن کے جوامع الکلم میں. چھوٹا ہوں بڑی بات، قرآن عظیم کی بہت بڑی شان ہے. ہماری کیا نسبت کہ ہم قرآن کی تفصیل بیان کریں، لیکن باہر لوگوں کا نقل کرتے ہوئے کچھ چند کلمات حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ العسرہ، غزوہ تبوک کی طرف سے روانگی کا ارادہ حضور نے فرمایا. صحابہ کو حکم دیے کہ تیاری کرو، تبوک جانا ہے جہاد کے لیے. کچھ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم اپنے والدین سے پوچھتے ہیں، اجازت ہوتی ہے والدین کی طرف سے تو کہتے ہیں. یہ بڑی بات ہوئی. جبریل امین آیت آئے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ. جب میرے محبوب نے تمہیں حکم دیا تو تمہارے ماں باپ کا کیا مجال رہ گیا؟ سبحان اللہ. کہ تم کہتے ہو ہم ماں باپ سے پوچھیں گے تو جائیں گے. میرا محبوب جو ہے وہ تو اولا بالمؤمنین، وہ زیادہ حقدار ہے تمام مومنوں کا، من انفسہم، ان کی اپنے جانوں سے بھی، سبحان اللہ، کیا بات. ان کی اپنے نفس سے بھی. تو ماں باپ تو پیچھے رہ گئے. سبحان اللہ، کیا بات. تمہارے اپنے نفس سے، تمہاری اپنی ذات سے میرا محبوب تیرا زیادہ حقدار ہے. سبحان اللہ. تو تیرے ماں باپ تو پیچھے رہ گئے. اس میں تم نے ماں باپ سے کیا پوچھنا ہے؟ میرے محبوب نے جو حکم دیا بس وہی حکم ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. آیت کی شان نزول اتنی مختصر سی، لیکن میرے بھائی ایک اس کا عام ترجمہ ہے. علماء کرام سے کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا اسی طرح نہیں ہے کہ اولا بمانا اقرب ہے، کہ اولا بمانا حق ہے. ایک اور ترجمہ ہے جو میرے مزاج کو بڑا اچھا لگا ہے، وہ اپنے ذوق کے مطابق میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں. سبحان اللہ. جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شروع علامہ بدر الدین عینی، علامہ ابن حجر اسقلانی اور علامہ قسطلانی، ان لوگوں نے جس کو بڑا سراہا ہے اور پسند کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اولا النبی اولا، نبی اولا، یہ اولا بمانا اقرب. اقرب بھی ہے، ہر مومن کا اس کے اپنے نفس سے زیادہ اقرب ہے. سبحان اللہ، کیا بات. ٹھیک ترجمہ. احق، نبی ہر مومن کا اس کے اپنے نفس سے زیادہ حقدار ہے. سبحان اللہ. ٹھیک بات ہے، زیادہ حقدار ہے. اتنا اپنے نفس کا حق نہیں ہے جتنا حضور کا حق ہے.
سبحان اللہ. ٹھیک بات. لیکن فرماتے ہیں دل کو جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ النبی اشفق و ارحم علی المؤمنین من انفسهم. سبحان اللہ. کہ نبی جو ہے وہ زیادہ شفقت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. نبی جو ہے وہ زیادہ رحم اور زیادہ محبت رکھنے والے ہیں ہر مومن کے لیے اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ شفقت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل بیان فرماتے ہیں. کہتے دیکھیں نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم النبی بین اخلاق یا حضور کی ذات اس میں کوئی کرام نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کے لیے ہم سب کے لیے ہمارے نفس سے ہم پر زیادہ مہربان ہے. سبحان اللہ. ہماری نفس ہم پر اتنی شفقت نہیں رکھتی ہے جتنے حضور رکھتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. مثال کے طور پر دیکھیں علماء سے آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ کچھ لفظ ہمارے ہر ایک کے اندر لفظ ہے. ایک لفظ ہے, ایک شیطان ہے. یہ سب باتیں آپ سنتے ہیں. نفس اندرون ہے, شیطان خارجی تھی. حضور نے فرمایا ان الشیطان لیجری من الانسان مجرى الدم کہ یہ شیطان بھی انسان کے بدن میں ایسا تصرف کرتا ہے, وساوس ایسے جلدی اس کے دل کی طرف پہنچاتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے انسان کے رگوں. تو لیکن وہ خارج سے اپنا کام کرتا ہے. نفس اندر ہے. ہمارے نفس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کچھ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں. نفس کیا چاہتا ہے؟ بہت سارا مال ہونا چاہیے, بڑی دولت ہونی چاہیے, مجھے بڑا دولت مند ہونا چاہیے. بتائیں نفس کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہو, بڑی دولت, بڑی فیکٹریاں ہو, بڑی کاریں ہو, بڑے جناب ڈھج ہو, وزارتیں بھی ہو, گورنری بھی ہو, کیا کیا نہ ہو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ کس کا تقاضا ہے؟ نفس چاہتا. لیکن نفس پھر یہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ حلال طریقے سے آئے کہ حرام طریقے سے آئے. یہ تمیز نفس نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں حلال ہو حرام ہو جس طریقے سے بھی ہو لیکن مال ہو, دولت ہو, مال ہو, عزت ہو, شہرت ہو, جاہ و جلال ہو, حرام طریقے سے ہو لیکن ہو صحیح. اتنی بات آپ سمجھتے ہیں؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ انسانی نفس ہے, یہ بھرنے والی چیز ہے, یہ سیر ہونے والی شے. حضور نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب لابتغى ثانیہ. اسی ابن آدم کو اگر سونے کی ایک بڑی وادی مل جائے, ایک بڑا درہ جو پہاڑوں میں ہوتا ہے, ایک بہت بڑی وادی سونے کی بھری اس کو مل جائے, لابتغى ثانیہ, یہ کہیں گے مولانا یہ تو تھوڑا ہے, ایسا ایک اور درہ بھرا ہوا مجھے ملنا چاہیے, ایسی ایک اور وادی ملنی چاہیے. حضور نے فرمایا لو کان لہ وادیان من ذهب لابتغى ثالثا, اگر دو وادیاں بھری ہوئی اس کو مل جائے سونے کی, لابتغى ثالثا, کہے گا مولانا ایک تیسرا بھی چاہیے, ایک تیسرا بھی چاہیے, تیسری ایک وادی ہو. حضور نے فرمایا وما يملأ جوف ابن آدم الا التراب, اس ابن آدم کا پیٹ جو ہے وہ صرف مٹی ہی بھر دے گی, مٹی کے علاوہ یہ پیٹ بھرتا نہیں.
تو یہ جو پیٹ نہیں بھرتا یہ کون ہے؟ کس کا پیٹ نہیں بھرتا؟ یہ وہی نفس ہے جو بھرتا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یہ مال کافی ہے، اتنا کافی ہے اور کیا کرو۔ اگر اتنا بھی زیادہ ہو جائے کہ سنبھال بھی نہ سکے پھر بھی کہے گا کہ اور چاہیے اور چاہیے، حلال ہو کہ حرام ہو۔ قبر جو ہے حفرۃ من حفر النیران بنے، جہنم کے کھڈوں میں سے کھڈا ہی بن جائے، لیکن یہاں مال چاہیے۔ نفس کا تقاضا یہ ہے کہ جہنم میں جائے، آخرت تباہ ہو جائے، لیکن دولت چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، یہ نفس کے تقاضے ہیں۔ تو یہ نفس آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ نفس ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے، نفس ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں حرام کرو، وہ تو حرام ہو، حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ کسی کہتے ہیں حرام لاؤ، حرام جمع کرو، لیکن کرو صحیح، ہونا چاہیے پیسہ۔ تو یہ نفس کدھر لے جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف، تباہی کی طرف، یہ نفس کی طرف۔ بے شک کہیں چوٹ لگ جائے تو نفس فریاد بھی کرے گا، کہیں تکلیف پہنچے، صدمہ پہنچے، نفس کے تقاضے وہاں فریاد کر دے گے۔ لیکن میرے بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اب تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں۔ حضور نے جو فرمایا اس میں ہماری خیر ہے کہ نہیں؟ مختصر سی بات، حضور نے فرمایا الدین النصیحہ۔ سبحان اللہ۔ دین کیا چیز ہے؟ خیر خواہ۔ جو دیندار بنے گا، جتنا زیادہ کوئی دیندار بنے گا اتنا اپنے آپ کا وہ خیر خواہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دوسروں کا بھی خیر خواہ ہوگا، لیکن اتنا سب سے زیادہ خیر خواہ اپنے آپ کا کون ہے؟ جو جتنا زیادہ دیندار ہے۔ تو الدین النصیحہ، مختصر الفاظ میں یہ عرض کروں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس میں سراسر ہماری خیر ہے، سب کے سب ہماری خیر ہے۔ حضور نے جو کچھ کیا وہ سب ہمارے لیے خیر ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ حیات کی خیر میری یہ دنیا کی زندگی یہ بھی تمہاری بہتری کے لیے ہے، اور میرا دنیا سے سفر کرنا اور جانا یہ بھی تمہاری بہتری کے لیے۔ دیکھیں حضور نے جتنی زندگی گزاری، حضور نے اپنی زندگی میں ہمیں قرآن دیا کہ نہیں دیا؟ کیا دیا؟ کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ خیر خواہی ہے کہ نہیں؟ 25 سالہ زندگی میں جو وحی نازل ہوئی قرآن عظیم کی شکل میں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، اس قرآن پر اگر کوئی عمل کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کو سمجھے گا، اس کو صرف دیکھے گا بھی، نہیں سمجھتا ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے، وضو کر کے صرف دیکھے گا بھی، تو عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو زندگی گزاری ہے ہمیں قرآن دیا، خیر پائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے زندگی گزاری، ہمیں سنت دی، ہمیں احادیث کے مجموعے دیے، سنت عطا فرما دی، خیر خواہی ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا سے تشریف لے جانا بھی حضور فرماتے ہیں تمہاری بہتری کے لیے جا رہا ہوں، تمہاری بہتری کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا حضور نے فرمایا جا رہا ہوں میں، لیکن کیوں جا رہا ہوں؟ انا فرط لکم، حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے آگے جا کر، تم سے آگے جا کر تمہارے لیے تیاری کروں گا نا۔ جب تم آؤ گے تو حوض کوثر کا جام تمہارے لیے میرے ہاتھ میں ہوگا، تمہیں پلاؤں گا۔
جب تم آؤ گے اور میدان محشر میں تمہارے اعمال کا حساب ہوگا تو میں موجود ہوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، اہل سنت. جب تم آؤ گے اور میدان محشر سے میزان سے رخصت ہو کر جب پل صراط پر گزرو گے تو میری دعا ہوگی رب سلم امتی یا رب سلم امتی. تمہارے لیے جا رہا ہوں، تمہارے فائدے کے لیے جا رہا ہوں. اور جب پار کر کے آؤ گے تو حوض کوثر کا جام میں نے تمہارے لیے تیار ہاتھوں میں پکڑا ہوا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ حیات کی خیر لکم و ممات کی خیر لکم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، حضور کا رحم، حضور کی پیار، حضور کی محبت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہم سے ہمارے اپنے نفس سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ کہ حضور تو ہمارے لیے رحمت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہماری خیر و عافیت کے لیے لائے. جتنی زندگی گزاری ہماری خیر و عافیت کے لیے گزاری، ہمارے فائدے کے لیے گزاری. تشریف لے گئے تو ہمارے لیے تشریف لے گئے. یاد رکھیے بخاری کی حدیث ہے کہ دنیا سے کوئی بھی نبی جو گیا ہے اپنے اختیار سے گیا ہے. وما من نبی الا وقد خیر عند موته او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی پیغمبر جب دنیا سے گیا تو موت سے پہلے ان کو اختیار دے دیے گا. جانا چاہتے ہیں؟ میں اور آپ کو اختیار نہیں ملتا، ہم اختیارن جاتے ہیں، لیکن ہر نبی کو اختیار ملتا ہے. جانا چاہتے ہیں؟ رہنا چاہتے ہیں؟ حضور اپنے اختیار سے گئے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی کے وقت یہاں آپ کا سر میرے سینے اور میرے یہ گلے کے یہاں درمیان میں پڑا ہوا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت سفر آیا یہ انگلی مبارک ایسے اٹھائی اور فرمانے لگے کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے مولا مجھے وہ رفیق اعلیٰ پسند ہے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے تو حدیث پہلے سنا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کو اختیار ملتا ہے، وہ اپنے پسند سے جاتا ہے. تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ اللہم الرفیق الاعلیٰ، میں سمجھ گئی کہ اب حضور ہمیں چھوڑ دے رہا ہے. تو بہرحال ہر نبی اپنے اختیار سے جاتا ہے، حضور اپنے اختیار سے گئے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں، اپنے اختیار سے جاتا ہوں، لیکن جاتا تمہارے فائدے کے لیے. تمہارے لیے انتظامات ٹھیک کروں گا، تمہارے لیے فرق دوں گا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، حضور کی محبت، حضور کی مہربانیاں یقیناً ہمارے ساتھ اتنی ہے کہ ہم اپنے نفس، ہماری جان، ہمارے نفس ہم پر اتنی مہربان نہیں ہے جتنے حضور کی ذات ہے. اس لیے ہمیں کیا چاہیے، یہ بات بھی علامہ قسطلانی نے لکھی ہے کہ جب حضور کی یہ شفقت ہے، حضور کی حیات، پوری حیات، ہر آنکھ، ہر لمحہ، ہر گھڑی جب حضور کی ہمارے لیے، ہماری خیر پر، ہمارے فائدے، ہمارے منفعت کے لیے، جہاں کہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ان تمام غلطیوں کا سر دباب کر کے ایسا دین دے دیا کہ اگر ہم اس کو سمجھے کہیں ہم سے غلطی سرزد نہ ہوگی، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہوگی، ہم ایک صراط مستقیم پر چلیں گے اور سیدھے جنت حضور کے ہاتھ میں، حضور کی شفقت سے، حضور کی شفاعت سے سیدھے جنت میں جائیں گے. جب حضور کا یہ حال ہے ہمارے ساتھ، یہ محبت ہے، یہ شفقت ہے حضور کی اور یہ پیار ہے حضور کی، کیا چاہیے؟ فرمایا حضور کا حق ہے ہم پر کہ ہم اپنی جان سے حضور کو زیادہ محبوب سمجھیں. اپنی جان سے
حضور کو زیادہ محبوب سمجھے، اور اگر اپنی جان سے زیادہ محبوب جو نہیں سمجھتا وہ اپنے ایمان پر غور کرے، اپنے ایمان پر غور کرے، حضور کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ اور اسی لیے ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بات چل رہی تھی یہی محبت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے بڑی آدمی تھے اور بہت ہی محبت حضور کرنے والے، حضور کے کریم رسول سے محبت کرنے والے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑی محبوب ہے، بڑی محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، بہت محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ۔ حضور نے ایسا دیکھا، دنیا بدل گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا الآن صرت مومنا، اب آپ کامل مومن بن گئے۔ جب مجھ سے محبت آپ کی اپنے جان سے زیادہ ہو گئی، اب آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ حال میں یہ کر رہا تھا، زیادہ نہیں لیتا میں، شاید ابھی بھی تجاوز کیا آپ نے حد سے، لیکن یہ چند ایک کلمات صرف اس مجلس میں، اس بابرکت مجلس میں شرکت کی خاطر اور اس خاطر کی یہ نسبت ہے کہیں کل اگر بروز قیامت، کہیں کل اگر بروز قیامت اس مجلس کی مقبولیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس مجلس کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار کر دے۔ اس نیت سے چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں رکھے، میرے حضرت سے معافی چاہتا ہوں، معذرت بھی کرتا ہوں، میں وہاں کا ٹائم نہیں کیا تو اس لیے میں ایسی کلمات پر اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی مجالس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اس میں شرکت کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور جن حضرات نے اس مجلس کا اہتمام کیا، جمع کیا، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلی مرادیں بھی پوری فرمائے، اور اس مجلس کی برکتوں سے اس سب فیملی کو، سب خاندان کو اللہ جل وعلا فیضیاب فرمائے، اور جو حضرات تشریف لائے یہاں قدم رکھے اللہ جل وعلا ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہر ساعت پر اللہ جل وعلا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اسے عبادت میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔